بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان مصطفیٰ عامر کی گمشدگی اور قتل کیس میں عدالتی حکم پر کیے جانے والا قبر کشائی کا عمل مکمل۔ جمعے کو موچکو تھانے کی حدود میں واقع مواچ گوٹ ایدھی قبرستان میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے گئے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی اور مجسٹریٹ کی زیر نگرانی مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی گئی اور نمونے حاصل کیے گئے۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے لیے 18 فروری کو 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا۔ قبر کشائی کے موقع پر جوڈیشنل مجسٹریٹ، پولیس سرجن اور AVCC حکام بھی موجود تھے، جبکہ نمونے حاصل کرنے کے بعد لاش کو سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس سرجن نے بتایا کہ ہم نے لاش سے DNA کے لیے 11 نمونے لیے ہیں جو فورنسک لیب بھیجے جائیں گے، جبکہ کیمیائی تجزیے کے لیے بھی 3 نمونے لیے گئے ہیں، جبکہ 3 سے 4 اضافی نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ DNA کی رپورٹ ممکنہ طور پر 1 ہفتے میں آ جائے گی۔ لاش بہت زیادہ جلی ہوئی ہے، اس لیے وجہ موت کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر سمیہ نے بتایا کہ جلی ہوئی لاشیں عموماً نامکمل ہی ملتی ہیں۔ جلی ہوئی لاشوں میں DNA ڈیگریڈ ہو گیا ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر DNA مکمل ڈیگریڈ ہو گیا اور مکمل پروفائل نہ بن سکے تو پھر لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس باڈی کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے 1-2 کی بجائے 11 نمونے لیے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق قبر سے نکالی گئی لاش سوختہ ہونے کے باعث چھوٹی ہو گئی تھی۔ حکام کے مطابق مواچ گوٹ قبرستان میں دفنائی گئی لاش ہاتھ، پاؤں اور سر کے بغیر ہونے کی بات میں صداقت نہیں ہے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ DNA رپورٹ کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر کے نمونے لینے کے بعد لاش ایدھی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ DNA رپورٹ آنے تک لاش ایدھی سرد خانے میں رہے گی۔ رپورٹ مثبت ہوئی تو لاش لواحقین کے حوالے کر دی جائے گی اور اگر رپورٹ منفی آئی تو دوبارہ لاوارث قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ مصطفیٰ عامر کی لاش کو 12 جنوری کو لاوارث قرار دے کر ایدھی حکام کے حوالے کیا گیا تھا اور 16 جنوری کو ایدھی قبرستان میں اس کی تدفین کر دی گئی تھی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان اور شہراز کو آج 22 فروری کو ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 3 میں پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی نے بتایا کہ ہماری درخواست پر کورٹ نمبر 3 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم ارمغان کا 4 دن کا ریمانڈ کورٹ نمبر 2 سے دیا گیا تھا۔ ملزم شہراز کا ریمانڈ کورٹ نمبر 1 نے دیا تھا۔ کورٹ نمبر 1 کے جج سے ریمانڈ کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ کورٹ نمبر 2 کے جج 18 فروری کو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد بھاری اسلحہ کی جانچ CTD کا آرمز ٹریفکنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیسک کرے گا۔ ملزم ارمغان کے گھر سے لیپ ٹاپ سمیت دیگر ڈیوائسز کا فورینسک کیا جائے گا۔ ملزم کے گھر سے چلائے جانے والے کال سینٹر کی تفصیلات جاننے کے لیے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے FIA سائبر کرائم سرکل سے بھی رابطہ کیا ہے۔ کال سینٹر میں رقم کی منتقلی سمیت اور کیا کام کیا جاتا تھا، اس حوالے سے FIA تفتیش کرے گی۔ SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل انیل حیدر کے مطابق ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد بھاری اسلحے کی جانچ CTD کا آرمز ٹریفکنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیسک ATMD کرے گا، جبکہ ارمغان کے منشیات کی سپلائی میں ملوث ہونے کے حوالے سے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU کام کر رہی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ AVCC کی ٹیم بلوچستان کے علاقے ہب میں جائے وقوع پر موجود گاڑی سے متعلق تفصیلات بھی لے گی۔ پولیس کو مصطفیٰ کی قبر کشائی کے بعد DNA رپورٹ کا انتظار ہے۔